وسیع صاحب جب میں نیا جوان ہوا، کہوں گا نہیں کہ 18 سال کا ہوا، پھر یہ کوئی جگت مار دے گا، تو مجھے عشق ہو گیا. اور اس عشق میں یہ ہوا کہ جی پہلی ملاقات کرنی ہے تو اس ملاقات میں کیا دیا جائے. تو میں گھر میں چیزیں ڈھونڈ رہا تھا تو میری بہن کا اس طرح کا ایک ہار مجھے ملا. تو میں نے وہ ہار معذرت کے ساتھ چوری کر لیا اور جا کے اس کو دے دیا. اور بدقسمتی سے وہ جس سے عشق ہوا تھا وہ ہار پہن کے ایک شادی پہ آ گئی، وہاں میری بہن بھی تھی. اور میری بہن ادھر ادھر دیکھے اور اس ہار پہ نظریں جائیں، وہ کہے کہ جی اے تینوں کتے کو ملیا. میں بازاروں خریدیا. تو بعد چ گھر آ کے پھر میری بہن نے ابا جی نو دسیا، پھر کافی سکائی ہوئی میری. کوئٹہ کا واقعہ؟ یہ کوئٹہ کا واقعہ. تو وہ تحفہ پھر گل پہ آئے تے ہن اینوں رکھ دینے گل چ نہیں پاتے. تو پھر ان سے آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس سے عشق ہوا یہ کچھ المیہ تھے اس دور میں، عشق ہوتے تھے. اچھا، سنسیریٹی نہیں تھی میری طرف سے. تو بہت ہر جائی آدمی آپ؟ نہیں ہاں، مطلب رول بھی ایسے ہی کیے ہیں آپ نے ماشاءاللہ. ہاں، وہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا سینسیبل آدمی تھا. تو میں یہ دیکھ لیتا تھا کہ یار شادی کے بعد جو پرابلمز ہوں گے، جو خواہشات فیمیل کی ہوگی وہ میری طرف سے پوری نہ ہو سکی، تو بجائے جتیاں کھانے تو ناچ جاؤ. تو میں دوڑ جاتا تھا. اور دل کی جو کیفیت تھی وہ اتنی اضطرابی ہوتی تھی کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی چہرہ پسند آ جاتا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ پھر چند لمحوں کی محبت کے بعد ختم ہو جاتی تھی. 3 دن زور کا عشق چڑھتا تھا، پھر بخار اتر جاتا. سب سے زیادہ کتنے دن آپ کا عشق چلا؟ سب سے زیادہ ایک کے ساتھ چلا یار، وہ کوئی 7 سال چلا تھا. اچھا. تو اس 7 سال کا بھی انجام بڑا برا تھا کہ ابا جی کوئٹہ میں بیمار ہو گئے اور میں اس کو بتائے بغیر یہاں سے چلا گیا. اور وہاں جا کے جب ایکٹر بن کے میں واپس آیا تو وہ 3 بچوں کے ساتھ گلی میں کھڑی تھی. اور اس کو دیکھ کے تو سوائے آہ بھرنے کے میں کچھ بھی نہ کر سکا. آج بھی ملاقات ہوتی ہے تو دور سے دیکھ کے میں پھر وہ رستہ چینج کر دیتا ہوں کہ نہیں یار اس رستے پہ نہیں جانا. اور بیگم صاحبہ کو بتایا آپ نے؟ آج پتہ لگے؟ ہاں، بیگم صاحبہ کو پتہ ہے. اور اللہ کا اتنا شکر ہے، اتنی اچھی نیچر کی اور اتنی اچھی بیوی ملی. وہ ماشاءاللہ بٹ کشمیری ہیں، تو بہت اچھی لائف پارٹنر ہے. اس زندگی کے دن بڑے اچھے گزر ہیں. کبھی تانا وانا نہیں ملتا صاحب؟ نہیں. وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ شادی کے بعد سدھا ہو گیا. اچھا. حالانکہ سدھا نہیں ہونا. تو اس کا مطلب آپ نے ارینج میرج کی تھی؟ ہاں بالکل. یہ آپ آج کے دور میں میری ماں نے پسند کیا، رشتہ ہوا، میں نے نہ ان کو دیکھا نہ ان سے بات کی. اور میں نے ماں سے یہ کہا تھا کہ میں کہا ماں تیرا ایڈا رنگین مزاج منڈا کتے ماٹھی ہوئی تو میں دوڑ جاؤں گا شادی حال تو. لیکن جب وہ ماشاءاللہ انٹر ہوئی تو میں نے کہا یار میری ماں دی چوائس اچھی ہے. اچھا، واہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ابھی آپ نے اپنے سابقہ معاشقے کا بتایا، تو اگر آپ کی وائف کی بھی کوئی ایسی بات آئے تو؟ بیٹا کی ہے آج بھی نسل جڑی ہے نا، سوالات دیکھو یار. نہیں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا. دیکھو وہ بھی میری طرح کے انسان ہے. اور دیکھو مردوں کو بھی گریز ہی کرنا چاہیے. ہاں، عورت کا بھی دل ہے، اگر وہ اس کی بھی آنکھ کسی پہ ٹک رہی ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری 100 جگہ ٹک کے بھی وہ میری جیون ساتھی ہے، اس کی بھی اگر کہیں ٹکی ہے تو وہ میری جیون ساتھی ہے. تو میں شاہ صاحب جب شادی ہوئی تو میں نا اپنا موبائل گھر چھوڑ کے شوٹنگوں پہ چلا جاتا تھا. تو میری بیوی نے 6 دن کے بعد مجھے کہا کہ میں نے کوئی شک نہیں ہے، لے جاؤ، اس لیے کہ تسی بہترین ذمہ دار آدمی اپنی فیملی دی ذمہ داری نبھا دے ہو. میں نے کوئی ایہو جہا کوئی شک نہیں. پھر جو انہوں نے گاڑی میں موبائل رکھا تھا وہ بیچ دیا. یہ کہانی کے سوا کچھ نہیں. یہ جو ماضی تو سب کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نا. بالکل. لیکن یہ بات بچی نے بڑا اہم سوال کیا ہے اس حوالے سے کہ ماضی صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، مگر مرد اس کا جگہ جگہ ذکر کرتا ہے اور اہلیہ ساتھ بھی ہو تو وہ اس کا ایک طرح سے پرائڈ لے رہا ہوتا ہے نا. اور یہ سوچے سے بغیر کہ اس کے دل پر کیا بیتے گی. یہ سوال سبجیکٹ تو ہے نہیں، بہت بڑا سبجیکٹ ہے نا. اور سر میں پروگرام، اس کا بھی تو ایک دل ہے، وہ بھی تو وفا چاہتی ہے. اس پروگرامز میں آ کے تو میں یہ اس طرح کی بات کر دیتا ہوں. لیکن میں
کبھی بھی اپنے کسی عمل سے کسی وجہ سے میں اپنی بیوی کا دل نہیں دکھاتا, ایسی باتیں ایسی چیزیں میں بالکل بھی نہیں کرتا. تو مجھے شروع سے یہ تھا, باہر کی چکا چوند کو میں جب سیٹ سے نکلوں گا تو وہ چکا چوند بھول جاتا ہوں. گھر آتا ہوں تو کیا ہے, گھر آ کے آپ کو ایک ایسی بیوی مل رہی ہوتی ہے جو آپ کے شوز بھی اتار رہی ہے, جو آپ کے کپڑے بھی آپ کو دے رہی ہے, آپ کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کر رہی ہے. پھر سر یہی سوال اگر رضا دوبارہ کرے کہ آپ نے بھی کبھی بیگم کی شوز اتارے, کرے گی, مجھے میں بتا رہا ہوں کرنے والی اسی قسم کے سوال کرتی ہے. یار وہ تمہارے سوال تو بچکانا ہے. عورت کی بات ہے تو ساتھی بھائی پارشلٹی کیوں ہے سر؟ نہیں پارشلٹی تو کوئی نہیں ہے, اگر ان کو جوتی کوئی تنگ کر رہی ہے تو میں اتار دیتا ہوں. ایک کنیڈ دی پڑی کڑی جڑی ہے نا ایسے کر کے شوئی چاہیے ہر وہ سوال کرے جدا جواب نہ ہوئے. نہیں دیکھو دونوں طرف سے اگر بیوی آپ کے ساتھ بہت اچھی جا رہی ہے تو ایک سمجھدار مرد جو گھر کو چلانا چاہتا ہے, جو گھر کو بسانا چاہتا ہے, گھر میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر وہ اپنے طور طریقے اس کے ساتھ چینج کر دیتا ہے. اچھا میری بچپن سے آج تک گھر میں میری کبھی شکایت نہیں کی, اور میری ماں, میرے والد, میرے بہن بھائی وہ سب اس بات پہ ہمیشہ خوش ہوتے تھے کہ یار یہ گھر میں نا اس کی کوئی شکایت نہیں آتی. تو طے ہوا کہ نہ بھی چپ رہی ہوگی تو اتار دیں گے. ہاں اتار دوں گا, کوئی اس میں کوئی ہارڈ فیلنگ نہیں. یا کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو بھابھی خود اتار دیں. نہیں بات تو یہ ہے نا, وہ نوبت نہیں آن دیتا نا میں کہ جوتی اترے. کیا کہنا آپ تو سویٹ قسم کے ہسبینڈ لگ رہے ہیں. ہاں دوست ہیں. میری ماں کا ایک بڑا, میری ماں بڑی مطلب تھے تو وہ گاؤں کے, لیکن یار بڑی سینسیبل بات کرتے, بڑے وائز لوگ ہوتے تھے اور ہوتے ہیں. جی انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک عشق میں گرفتار تھا, تو انہوں نے مجھے صرف ایک چیز سمجھائی. انہوں نے کہا پتر بیوی ہو جنوں تیری پہ جائے, بیوی ہو نہیں جدی تینوں پہ جائے. یہ بات میرے ذہن میں ایسی آئی کہ میں کہا بس بیوی جنوں میری پہ جاتے انہوں میری پہ ہی رہتی ہے. اچھا تو آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو وہ شرما جاتی ہے. ہاں آج بھی. اور کبھی خفگی سے ایک دوسرے کو دیکھیں دونوں؟ خفگی سے دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو میں چپ کر کے باہر نکل جاتا ہوں. ہاں فوراً میں نکل جاؤں دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ. اتنا بڑا ویلن ہے. ہاں نہیں یار وہ نہیں. اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہوں, ڈانٹ بھی دیتا ہوں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ آپ کو ڈانٹ دیتی ہیں؟ ہاں. اچھا بہت بہترین کرٹک ہے. لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے تو مناتے کیسے ہیں؟ یہ منانا بس یہ ہوتا ہے کہ ہماری دونوں کی ناراضگی جو ہے نا وہ 12 منٹ سے اوپر ہو نہیں سکتی. اور 12 منٹ کے بعد اس کو ہوتا ہے اچھا میں وہ چائے بنا لیا وہاں. ایگزیکٹ 12 منٹ کا کیوں آپ نے ذکر کیا؟ وہ بتا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے 12 منٹ بعد ہی بس پھر باقاعدہ کیلکولیٹ کیا. کیلکولیشن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سے اوپر ہم ناراض ہو نہیں سکتے. کیا کہنا آپ کے بھائی تھے نا ریاض صاحب؟ ریاض صاحب. اور ریاض صاحب بڑے تھے؟ ریاض صاحب مجھ سے کوئی 14 سال بڑے تھے. 14 سال بڑے تھے. سلامت علی خان صاحب؟ سلامت علی خان صاحب جو ہیں وہ مجھ سے 16 سال بڑے تھے. 16 سال بڑے ہیں. 16 سال. ماشاء اللہ. اور آپ سب سے چھوٹے ہیں؟ نہیں مجھ سے چھوٹا ایک اور. ٹوٹل کتنے بھائی ہیں؟ ہم یار 7 بھائی تھے جس میں سے ہم 3 رہ گئے, باقی بیچارے فوت ہو گئے. ریاض صاحب تو بہت ارلی اسی زمانے میں. ہاں 38 ایئرز میں. 20-25 سال ہو گئے شاید. 25 برس. 25 برس ہو گئے. تو یہ آپ کا گھرانہ میوزک کا گھرانہ تھا؟ ہمارا گھرانہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب چونکہ وہ ریڈیو پاکستان میں ایز میوزک پروڈیوسر کے تھے, اور وہ میوزک سے ان کو شغف تھا. انہوں نے پھر اپنے میرے جو بھائی ہیں سلامت علی صاحب ان کو میوزک کی طرف ڈالا, اور وہ چلے گئے کراچی, کوئٹہ سے مہدی حسن صاحب کے پاس, پھر وہاں سے وہ کرتے کراتے لاہور آ گئے. ریاض صاحب بھی وائلن بہت اچھا بجاتے تھے. ریاض صاحب یار وہ گاڈ گفٹڈ تھے کہ اگر انہوں نے کوئی ساز ایسے کوئی بجا رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے پاس وہ بجا دیں گے, اور کوئی گا رہا ہے تو وہ سارا کام وہ کر لیتے. اور ایکٹر بھی بہت اچھا. ایکٹر ایسے کمال, کیا بات ہے. تو وہ حرفن مولا تھا. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ مطلب ریاض بھائی کے اندر بھی ٹیلنٹ تھا, انہوں نے تو نام دبا کے کمایا, وہ سٹار بھی بن گئے, لیکن اللہ نے زندگی چھوٹی رکھی تھی. سلامت بھائی تھا جو بہت ہی اعلیٰ گاتے تھے, لیکن ان کو سٹارزم کا کوئی شوق نہیں. آج وہ ماشاءاللہ امریکن ہو گئے امریکہ میں. اچھا میں ہمیشہ ایک بات پہ حیران ہوتا تھا, جب میں کام کرتا تھا تو مجھے ریاض بھائی بھی کہتے تھے یار سارا کچھ تینوں ہی ملنا ہے,
میں حیران جیسے مینو ملنا مطلب کہ وہ یہی سلامت بھائی بھی کہتے یار ہوں تو اچھا سلمان صاحب ہیں موڈی، ان کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کے لیے باقاعدہ راضی کرنا پڑتا ہے. ہاں ان کا جو سب سے خوبصورت جو جس بات پہ میں بہت زیادہ اپنے بھائی پہ پرائڈ فیل کرتا ہوں، انہوں نے عامیانہ کام کرنا نہیں کبھی. یس یس وہ گرا ہوا کام ہے ہی نہیں ان کی طرف.